شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وبہ نستعین وہو خیر المعین وفوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد. الحمد للہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علی سیدنا و نبینا وحبیب قلوبنا وطبیب نفوسنا مولانا ابو القاسم محمد والصلاۃ والسلام علی خیر خلقہ وعترتہ اہل بیت الطیبین الطاہرین. اما بعد فقد قالہ فی کتابہ المبین والفرقان الحمید. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان. تمام حمد اس اللہ کے لیے جس کی مدح تک بولنے والوں کی رسائی ممکن نہیں، جس کی نعمتوں کو گننے والے گن نہیں سکتے اور نہ شکر ادا کرنے والے اس کا حق ادا کر سکتے ہیں. نہ بلند پرواز ہمتیں اسے پا سکتی ہیں، نہ عقل و فہم کی گہرائی اس کی تہ تک پہنچ سکتی ہے. اس کے کمال ذات کی کوئی حد معین نہیں اور نہ ہی کوئی توصیفی کلمات ہیں کہ جس کے ذریعے سے اس کی مدح کا حق ادا ہو سکے، اور نہ ہی اس کی ابتدا کے لیے کوئی وقت ہے کہ جسے شمار میں لایا جا سکے، اور نہ ہی اس کی انتہا کی کوئی مدت ہے جو کہیں پر ختم ہو جائے. اس نے اپنی قدرت سے مخلوقات کو پیدا فرمایا، اپنی رحمت سے ہواؤں کو چلایا، تھر تھراتی ہوئی زمین پر پہاڑوں کی میخیں گاڑی. دین کی ابتدا اللہ کی معرفت ہے، کمال معرفت اس کی تصدیق ہے، اور کمال تصدیق توحید ہے، اور توحید کا کمال و تنزیہ اخلاص ہے. عزیزان، آج جس سلسلے میں یہ محفل اس کا انعقاد کیا ہے ہماری بہن عائشہ نے، یہ ہے ماہ رمضان کے سلسلے میں کہ استقبال ماہ رمضان. ظاہر ہے ہم اسی چیز کا استقبال کر سکتے ہیں جس کو ہم جانتے ہوں، جس کی ہم معرفت رکھتے ہیں. ماہ رمضان کے استقبال کے لیے سب سے پہلے اسٹیپ میں تو یہ ضروری ہے کہ ہم خود اس ماہ رمضان کی فضیلت اور اس کی اہمیت کو سمجھیں اور اس کی معرفت ہمیں حاصل ہو. تو سب سے پہلے قرآن کی آیت سے ہم شروع کرتے ہیں کہ پروردگار جو رمضان کا تعارف کروا رہا ہے وہ اس آیت سے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں قرآن جیسی کتاب نازل ہوتی ہے. کون سی کتاب ہے؟ جو کہ انسانوں کی ہدایت کی کتاب ہے، جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی روشن نشانیوں کی کتاب ہے، اور جو حق و باطل یعنی فرقان، حق و باطل میں تفریق کرتی ہے. ایک ایسی کتاب اس ماہ مبارک میں پروردگار نے نازل کی ہے. اور پھر کیا ہے کہ اس ماہ میں ہم تمام امت مسلمہ کو روزہ رکھنے کا حکم دیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. یعنی کیوں روزہ رکھو، جیسے کہ اس آیت میں پروردگار یہ کہہ رہا ہے کہ اے ایمان لانے والو، تم پر روزہ واجب کر دیا گیا ہے جیسے تم سے پچھلی قوموں پر واجب کیا گیا. تو اس کا یعنی ہم روزہ کیوں رکھیں؟ ماہ رمضان آ رہا ہے، اس میں ہماری جو بھی مشقت ہے صبح سے یعنی فجر سے لے کر کے مغرب تک ہمارا بھوکا پیاسا رہنا اپنے پروردگار کے لیے ایسا کیوں چاہتا ہے ہم سے؟ پروردگار وہ 70 ماہوں سے زیادہ چاہنے والا ہے. ہم عام مائیں اپنے بچوں کو بھوکا نہیں دیکھنا چاہتے، ہم فوراً ان کے لیے کچھ نہ کچھ بنا کر کے جلدی سے اسے کھلا دوں، اس کا پیٹ بھر جائے. وہ پروردگار جو 70 ماہوں سے زیادہ چاہنے والا ہے وہ ہمیں کیوں بھوکا پیاسا رکھ رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ میں تیری مہمان نوازی کر رہا ہوں. تو پروردگار اس ماہ میں اس ریاضت کے ذریعے سے ہم سے اور آپ سے کیا چاہتا ہے؟ خود قرآن کے یہ جملے ہیں، یعنی آگے آیت کیا کہتی ہے؟ لعلکم تتقون، کہ شاید تم تقوی اختیار کرو، شاید تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ. تو یعنی طے یہ پایا کہ یہ جو ماہ مبارک رمضان کا مہینہ ہے در حقیقت یہ پروردگار کی طرف سے ہمارے لیے ایک برنامہ سازی ہے. برنامہ سازی یعنی جس کو ہم کہتے ہیں کہ کوئی خاص پروگرام جس کو اسٹارٹ کرنا، ایک ٹریننگ پروگرام ہے ہمارے لیے. بعض دفعہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کچھ چیزیں جو ہمیں لگتا ہے کہ یہ ہمارے لیے بہتر ہے لیکن اس میں ہمارے لیے بہتری نہیں ہوتی ہے. دنیا کی اکثر چیزیں مشقت سے حاصل ہوتی ہیں، تو وہ آخرت کیا آسانی سے حاصل ہو جائے گی کہ یوں ہی حاصل ہو جائے گی؟ دنیا کی جتنی بھی چیزیں ہیں اور ہماری یعنی جتنا بھی خیر جو ہماری طرف آتا ہے اس میں آپ دیکھیں کہ مشقت ہے، ٹھیک ہے، اس میں ہمیں مشکل سے گزرنا پڑتا ہے ہر چیز کے لیے، ہماری صحت کے لیے بھی. اگر ہم اپنی صحت سے لاپرواہ ہو جائیں اور ہم اپنے کھانے پینے کا خیال نہ رکھیں تو کیا ہوگا؟ ہماری صحت گرتی جائے گی. بظاہر تو ہم بہت اچھا کھا رہے ہیں لیکن کیا ہے کہ صحت ہماری گر جائے گی. اگر ہم اپنے اسکیجول کا خیال نہ رکھیں اور جیسا جی چاہے ہم گزار رہے ہیں، ان لمیٹڈ ٹائم آف واچنگ ہو رہی ہے، تو ہوگا کیا کہ ہمارا سارا کریئر، ہماری ایجوکیشن سب تباہ ہو جائے گی.
خاص طور سے کیونکہ بچیاں ہیں ہمارے پاس، کہ یہ جو ایام ہیں آپ کے، یہ جو وقت ہے، یہ جو آپ کا ٹائم ہے، چائلڈہڈ کا ٹائم ہے اور یوتھ کا ٹائم ہے، یہ بہت امپورٹنٹ ہے. یعنی یہ ایک ایسا وقت ہے کہ اس وقت آپ کے پاس یو آر فل آف انرجی، آپ کے پاس بہت زیادہ وقت ہے، آپ کی مدر آپ کے لیے ہر چیز بنا رہی ہیں، آپ کے لیے محنت کر رہی ہیں، آپ کے پاس کوئی اور ذمہ داری نہیں ہے. آپ کو کیا کرنا ہے؟ صرف اپنے آپ کو کیری کرنا ہے، یعنی اپنے آپ کو آگے بڑھانا ہے، ایجوکیشن وائز آگے بڑھانا ہے. تو اس کو آپ ایسے ویسٹ نہیں کر سکتے. انلمیٹڈ ٹائم آف واچنگ ہے یہاں پہ. اگر ہم نے اپنے آپ کو لوز کر دیا تو کیا ہے؟ آگے ہم خود ہی اس کے کانسیکوینسز دیکھتے ہیں. تو ہر چیز میں کسی بھی کامیابی کو حاصل کرنے میں مشقت ہے اور اس میں انسان کے لیے بہتری ہے. وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ. کہ ہو سکتا ہے کہ ایک چیز تمہیں پسند ہو لیکن اس میں تمہارے لیے شر ہو سکتا ہے کہ تمہیں ایک چیز ناپسند ہو لیکن اس میں تمہارے لیے خیر ہو. تو پروردگار کیوں چاہتا ہے؟ وہ چاہتا ہے کہ ہم اس مشقت سے گزریں تاکہ اس کے لیے تھوڑی سی تمہید میں چاہتی ہوں بیان کروں کہ اس مشقت سے، اس بھوک و پیاس سے کیوں گزرے. دیکھیے پروردگار نے 3 طرح کی مخلوقات کو پیدا کیا ہے. ایک عالم ملکوت میں ملائکوں کو پیدا کیا ہے، پھر اس عالم دنیا میں انسانوں کو پیدا کیا ہے اور پھر جانوروں کو پیدا کیا ہے. یعنی کہ 3 مخلوقات ہیں، ایک ملائکہ، پھر انسان اور حیوان. یہ 3 طرح کے، اور پھر نباتات بھی اسی حیوان کے اس میں، کیونکہ اسی طریقے کو وہ بھی فالو کر رہے ہوتے ہیں. پروردگار نے جو کچھ ان کے لیے مقرر کر دیا وہ اسی طریقے سے پنپتے ہیں، اسی طریقے سے گرو کر رہے ہیں جو بھی کچھ ہے. تو اب ان 3 مخلوقات میں فرق کیا ہے؟ ملائکہ کو جو پیدا کیا تو ملائکہ کو عقل دی مگر شہوت نہیں دی. حیوانوں کو جو پیدا کیا ان کو شہوت دی، یعنی شہوت خواہشات کو کہتے ہیں. یعنی ایک معنی میں نہیں، ہمارے یہاں صرف ایک معنی میں استعمال کیا جاتا ہے اس لفظ کو. شہوت ہر وہ چیز جو کہ جسم کی ضرورت کو پورا کرے، جو انسان جسم کی لذت کے لیے، جسم کی ضرورت کے لیے جس کا تعاقب کرے، جو بھی ڈیزائر سے ہٹ کے ہے. کیونکہ انسان کے اندر پروردگار نے شہوت کو رکھا ہے تاکہ اس کا یہ جسمانی وجود بقا پائے، اس کی یعنی کہ وہ سروائیو کرے. یعنی بھوک بھی شہوت ہے. بھوک اسی قدر کھانا کھایا جائے جو ہمارے لیے مضر نہ ہو، ہمارے لیے سروائیول کے لیے، جس کو ہم شہوت کہتے ہیں. تو اب اس طرح سے ہے کہ اب جیسے کہ بھوک ہے یہ بھی شہوت ہے، سونا ہے یہ بھی شہوت ہے، انسان کے جسم کے لیے ضروری ہے. اسی طریقے سے یعنی تولید نسل کے لیے جب انسان 2 مرد و زن ایک دوسرے کے قریب آتے ہیں اور ان کے درمیان جو جذبات ہوتے ہیں اس کو شہوت، تو یہ ضروری ہے یہ اسی قدر کرے کہ جس قدر یہ پروردگار کے ہاں حلال ہے. جہاں اس کی باؤنڈری، یعنی شہوت کو کہا ہے کہ اس کو یعنی ایسا نہیں کہ انسان بھوکا رہے، ایسا نہیں کہ انسان نہ سوئے، ایسا نہیں کہ انسان شادی نہ کرے. جو بھی کچھ کرے حلال کرے، جو بھی کچھ کرے وہ اللہ کے احکام کے سائے میں کرے، کیونکہ اس میں ہمارا اور آپ کا فائدہ ہے. تو شہوت گناہ کب بنتی ہے؟ جب ہم حد سے تجاوز کرتے ہیں، حد سے زیادہ کھاتے ہیں، حد سے زیادہ سوتے ہیں، اور پھر اسی طریقے سے باقی اور دیگر کام جب ہم حد سے زیادہ اس کو ایکسیس کرتے ہیں تو تب یہ گناہ بن جاتی ہے. تو پروردگار نے 3 طرح کی مخلوقات کو پیدا کیا ہے. فرشتوں کو عقل دی ہے، شہوت نہیں دی ہے. وہ اللہ کے جو بھی مطیع ہیں وہ پروگرامڈ ہیں، جیسا پروردگار حکم دیتا ہے وہ سر بسجود ویسے ہی کھڑے ہیں. تمام فرشتے اللہ کے حکم کے مطابق چلتے ہیں، اپنی خواہش نہیں ہے. حیوانوں کو پیدا کیا، خواہشات دی لیکن عقل نہیں دی. اب یہاں پہ عقل کی، ان کی جو عقل جو ڈیسائیڈ وہ کرتے ہیں، وہ عقل اور انسانی عقل وہ بہت فرق ہے. وہ جو ان کا جو بھی کچھ جس کو ہم عقل کہتے ہیں وہ غریزہ ہے، اس کو غریزے کا اتنا وقت نہیں، انشاءاللہ پھر کبھی بیان کروں گی عقل، غریزہ، شہوت ان میں کیا فرق ہے. تو جانوروں کو عقل نہیں دی، شہوت دی ہے. وہ اپنے سروائیول کے لیے تمام چیزیں کرتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، وہ بھی تولید اپنی نسل کو بڑھاتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں. انسان ایک واحد ایسی مخلوق ہے کہ جسے عقل بھی دی اور شہوت بھی دی، ان دونوں کے درمیان لا کر کے کھڑا کر دیا. جہاں اس کو شہوت کا لشکر دیا وہاں لشکر عقل بھی اس کے ساتھ، اس کے ہمراہ کی، یعنی پاسداران عقل بھی اس کے ہمراہ کیا، کہ اس کو پروردگار نے خواہشات بھی رکھی اور ساتھ میں عقل بھی اسے دی کہ وہ ڈیسائیڈ کرے. اس کے اوپر چھوڑ دیا ہے کہ اب وہ اپنی اس عقل سے ڈیسائیڈ کرے کہ اسے کس طرف جانا ہے، اسے نیکی انجام دینی ہے، اسے گناہ انجام دینا ہے. یعنی اس میں لذت تو ہے لیکن عقل کیا کہہ رہی ہے؟ عقل یہ کہہ رہی ہے کہ اس لذت میں نقصان بھی ہے، اس لذت میں نقصان بھی ہے. تو وہی والی بات ہے کہ پروردگار قرآن میں جیسا کہ کہتا ہے آسان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، ہو سکتا ہے کہ کوئی چیز جو تمہیں بری لگ رہی ہے وہ تمہارے حق میں بہتر ہے. بس اسی بہتری کے لیے پروردگار کہہ رہا ہے لعلکم تتقون، کہ شاید تم متقی بنو. اس پریکٹس کے ذریعے سے ہم اپنی شہوت کو کنٹرول کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا. پروردگار ایک حدیث قدسی ہے کہ خدا کی رحمت جس کے شامل حال ہوتی ہے، پروردگار اسے 3 طرح کی قلتیں عطا کرتا ہے. قلت کلام، قلت طعام اور قلت خواب. یعنی کم بولنا، کم سونا، کم کھانا. اور اگر ہم ان تینوں کو ایک ساتھ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو کھانا کم، روزہ رکھنا شروع کریں
آپ کا کلام بھی کم ہو جاتا ہے، اور جب بھوکا پیٹ ہوتا ہے تو انسان کم سوتا ہے، جلدی اٹھ جاتا ہے، دیر تک نہیں سوتا. تو یہ تینوں چیزیں حاصل کرنے کے لیے خدا کہتا ہے کہ میری رحمت جس کے شامل حال ہے اس کو میں یہ 3 طرح کی قلت دیتا ہوں، اس کا یہ تینوں چیزیں اس کی میں کم کر دیتا ہوں. یعنی یہ ہمارے اور آپ کے لیے اس میں بہتری ہے کہ ہم تقوی اختیار کریں. بس اسی تقوی کی خاطر پروردگار نے اس ماہ مبارک کا انتظام کیا ہے، جو کہ برکتوں والا مہینہ ہے. کچھ رمضان کے فضائل بیان کرنا چاہتی ہوں. ہماری اور آپ کی زبانیں ظاہر ہم نہ کوئی اثر رکھتی ہیں، گنہگار لوگ ہیں. رسول اللہ کیا بیان کرتے ہیں؟ شعبان کے آخری جمعے کو ایک خطبہ رسول ہے جو کہ ماہ مبارک رمضان کے بارے میں ہے، اور اس طرح سے رسول اللہ اس خطبے کا آغاز کرتے ہیں کہ اے لوگو، تمہاری طرف ماہ رمضان مبارک آ رہا ہے. یہ برکتوں والا مہینہ ہے، یہ رحمتوں والا مہینہ ہے، یہ اللہ کا مہینہ ہے. اس میں گناہ بخش دیے جاتے ہیں. پروردگار تمہیں اس ماہ میں اپنی مہمان نوازی کے لیے بلا رہا ہے، اور پروردگار کی نگاہ میں یہ ماہ تمام مہینوں سے افضل ہے. اس کے دن تمام دنوں سے افضل ہیں، اس کی راتیں تمام راتوں سے افضل ہیں، اور اس کی ساعتیں یعنی اس کے جو لمحات یعنی سیکنڈز ساعتیں بھی تمام جتنے بھی باقی مہینے ہیں ان سے بہتر ہے. اور پھر ایک جگہ رمضان کی افضلیت کے لیے اس طرح سے رسول اللہ نے فرمایا ہے کہ رمضان کو باقی تمام ماہ پہ اسی طرح سے فضیلت حاصل ہے جس طرح سے قرآن کو باقی عام کلام پر، یعنی کلام پروردگار فوق العادہ کلام ہے، اس کلام کا کوئی مقابلہ نہیں ہے انسان کے کلام سے. کہا رسول اللہ نے جیسے قرآن کا مقابلہ عام کلام سے ہے. اور پھر آگے بڑھتے ہیں، پھر رسول اللہ کہتے ہیں جیسے خود اپنی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ جیسے رسول اللہ کا مقابلہ ان کی امت سے، جو فوقیت رسول اللہ کی ان کی امت پر ہے وہی فوقیت اس ماہ رمضان کی باقی تمام ماہ پر ہے. یعنی اس کی بزرگی کے حوالے سے اس طرح سے اس کو ریئلائزیشن کروانے کے لیے اس طرح سے مثال دے رہے ہیں رسول اللہ کہ یہ اتنا بزرگ اور برتر مہینہ ہے، اسے ہاتھ سے نہ جانے دو. اس میں پروردگار نے تمہارے لیے ایک خاص، جس کو ہم برنامہ سازی کہتے ہیں، ایک خاص پروگرام کو اسکیجول کیا ہے تاکہ تم تقوی اختیار کرو، تاکہ پریکٹس کرو صحیح سے اپنی شہوت کو کنٹرول، خود اپنے آپ کو کنٹرول کرنے کے لیے. اور بہت زیادہ فضیلت ہیں. جابر بن عبداللہ انصاری جو کہ صحابی رسول ہیں پوچھتے ہیں ماہ مبارک رمضان کی فضیلت، تو رسول اللہ کہتے ہیں کہ 5 چیزوں کے بارے میں بیان کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ اس ماہ میں جب ایک روزے دار صبح کرتا ہے تو پروردگار کی نگاہ رحم یعنی پروردگار کی نگاہ رحمت کے سائے میں وہ صبح کرتا ہے. جب عصر کا وقت ہوتا ہے تو روزے دار کے منہ سے جو بو آتی ہے وہ پروردگار کے نزدیک مشک و عنبر سے زیادہ اس کے نزدیک پسندیدہ ہوتی ہے. اور پھر اس ماہ میں فرشتے روزے دار کو حصار کر لیتے ہیں اور اس کے لیے استغفار کرتے ہیں صبح و شام. اس ماہ میں پروردگار عالم ملکوت میں اعلان کر دیتا ہے اپنے فرشتوں کو کہ اے میرے فرشتوں، یہ میرا روزے دار بندہ ہے، میرے روزے دار بندے کے لیے میری جنت کے دروازوں کو کھول دیا جائے اور میری جنت کو میرے روزے دار بندے کے لیے سجا دیا جائے. جہنم کے دروازے بند ہو جاتے ہیں. اور پھر 5واں یہ بتایا کہ جب سحر کا وقت ہوتا ہے تو سحر کے وقت عالم ملکوت میں پروردگار یہ اعلان کرتا ہے کہ کوئی ایسا شخص نہیں کہ جس نے مشقت کی ہو اور ہم نے اس کو اس کی مشقت کا صلہ نہ دیا ہو. لہٰذا میرا یہ بندہ کہ جس نے میرے لیے مشقت کی ہے، میرے لیے بھوکا پیاسا رہا ہے، اس کی جزا یہ ہے کہ میں اسے جنت کی خوشخبری دیتا ہوں. اور ایک بہت مشہور روایت ہے جو آپ لوگوں نے بھی کافی دفعہ سنی ہوگی کہ رمضان کے 3 عشرے ہیں. پہلا عشرہ رمضان کے 3 عشرے ہیں. پہلا عشرہ پروردگار کی رحمتوں کا عشرہ ہے، دوسرا عشرہ مغفرت کا ہے، اور تیسرا جہنم سے آزادی، جنت کی خوشخبری. یہ 3 چیزیں ہیں. در حقیقت اسی میں ہی راز پوشیدہ ہے، اور یہی جو اس کیجول ہے وہ یہی ہے. جو پہلا عشرہ ہے رحمت کا عشرہ، دیکھیں رمضان 3 چیزوں کے لیے، ہمارے لیے جو سمجھنے کے لیے کہ ہم تک جو اس کی رحمت، اس کی مغفرت اور پھر جہنم سے آزاد ہو جانے کا ہم پر کیا اثر ہونا چاہیے. سب سے پہلے اسٹیپ میں خود شناسی ہے، دوسرے اسٹیپ میں خود یابی ہے، اور تیسرا جو اسٹیپ ہے وہ ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو پا لیا، یعنی ہم نے اپنے آپ کو جہنم سے آزاد کرا لیا. کیونکہ ایک مولا علی کا ایک حدیث ہے کہ مولا نے فرمایا کہ خدا رحمت کرے اس شخص پر کہ جسے 3 سوالوں کے جواب پتہ ہے. اول تو وہ کہاں سے آیا ہے، کس مقصد کے تحت اس دنیا میں آیا ہے، اور آگے اسے کہاں جانا ہے. تو یعنی اس کو کیا سیلف ریئلائزیشن ہے، خود شناسی. جب ہم خود شناسی سے گزریں گے تو پھر کیا ہوگا، ظاہر ہے جب ہم یعنی کہ سیلف ریئلائزیشن، خدا کی رحمت ہم پر نازل ہو رہی ہے. دوسرا عشرہ کیا ہے، مغفرت کا عشرہ ہے. اور قرآن اور رمضان دونوں کا ایک دوسرے سے بہت زیادہ گہرا رابطہ ہے. کیوں ہے؟ کیونکہ رسول اللہ نے فرمایا کہ ہر چیز کی ایک بہار ہوتی ہے، قرآن کی بہار ماہ رمضان ہے. کہ
کہ دوسرے عام تمام مہینوں میں جو تم قرآن پڑھتے ہو، اس ماہ میں اگر ایک کلمہ بھی قرآن کا تلاوت کرتے ہو تو باقی مہینوں میں پورے قرآن پڑھنے کے برابر کا ثواب ہے. اتنا زیادہ جو فورس کیا ثواب کیا چیز ہے، یعنی ثواب پوائنٹس مل رہے ہیں. اگر ہم بعض دفعہ ہمارے بچے سوال کرتے ہیں کہ مما از اٹ سم کائنڈ آف پوائنٹس وی آر گیٹنگ، آر دی سم کائنڈ آف پوائنٹس اللہ تبارک و تعالیٰ ہیز ود ہم سیلف، یعنی وہ پوچھتے ثواب کیا چیز ہے. جو ہم یہ کہتے ہیں کہ ثواب حاصل ہونا، تو در حقیقت ثواب کا جو فلسفہ ہے وہ یہ ہے کہ گویا انسان کا پیوریفائی ہو جانا اور اس پروردگار کی ذات کی طرف پلٹنا. در حقیقت ثواب یہ چیز ہے کہ انسان خود اپنے آپ کو حاصل کر لے، کیونکہ خدا نے ہم سے کسی بھی ایسی چیز کا تقاضا ہی نہیں کیا جو اس نے ہمیں نہیں دی. تمام اچھائیاں، تمام کمالات کا سرچشمہ اللہ رب العزت ہے. اس نے ہمارے نفس میں ان تمام اچھائیوں کو رکھ دیا ہے. ہمارے نفس میں، ہماری روح میں تمام کمالات کے استعداد رکھ دیا ہے. یعنی ہم وی آر کیپیبل ٹو ڈو اینی تھنگ، ان لمیٹیڈ کیپیبلٹیز ہیں اگر ہم اس ان لمیٹیڈ سورس سے خود کو کنیکٹ کر لیتے ہیں. تب کہ خدا نے ہم سے کسی چیز کا تقاضا ہی نہیں کیا کہ جو ہمیں خود ایجاد کرنی پڑے. سب چیز اس نے ہمیں دے دی ہے، ہمارے نفس میں رکھ دی. ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں اسے ایکسیس کرنا ہے. ایکسیس کس طرح سے کریں گے؟ اسی پریکٹس کے ذریعے سے، اپنی شہوت پہ کنٹرول کر کے ہم اسے ایکسیس کریں گے. اب یہاں پر ایک سوال یہ ہے کہ ہم گناہ انجام نہ دیں. کیونکہ اللہ ناراض ہوگا. اول تو یہ کہ ہم خدا کو کوئی نفع و نقصان نہیں پہنچا سکتے، وہ پروردگار بے نیاز ہے. جو بھی کچھ ہوگا نقصان ہمارا اپنا ہوگا. لیکن جس طرح سے ہم ایک بچے کو، کیونکہ ہر ایک کی عقل کے حساب سے قرآن سب کے لیے ہے، جو قرآن میں بعض دفعہ پروردگار انذار کر رہا ہے، اپنے عذاب سے ڈرا رہا ہے، بعض دفعہ کچھ لوگوں کو لالچ دے رہا ہے جنت کی، کہ تمہیں جنت کی نوید سنائی دیتی، میں تمہیں سناتا ہوں، اور پھر مختلف انداز سے. لیکن سب سے بہترین انداز کیا ہے کہ صرف خدا کے لیے، خدا کے لیے، خدا کی طرف بڑھو، اسے حاصل کرنے کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اس کی طرف بڑھو. تو گناہ کا کیا، یعنی گناہ انجام نہ دے. تو بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے ہم اتنے دیندار نہیں ہیں، یا اچھا ہمیں دین کے بارے میں اتنا پتہ نہیں ہے. اس میں دین کی کیا بات ہے کہ دین کے بارے میں نہیں پتہ ہے یا ہم دیندار نہیں ہیں؟ در حقیقت گناہ کیا چیز ہے؟ گناہ خود اپنا نقصان کرنا ہے. مثلا اگر شراب حرام کی گئی ہے تو اس کا عذاب ہے. عذاب در حقیقت کیا ہے؟ عذاب الہی کیا ہے؟ غضب پروردگار کا کیا ہے؟ غضب در حقیقت جس کو ہم کہتے ہیں عذاب و عقاب، عین قاف الف با کہتے ہیں. عقاب عقب سے پیچھے آنا. ایک کام ہم نے انجام دیا، now you are going to see the consequences. ٹھیک ہے؟ اگر جو شراب الکوہل جو پیتے ہیں اس کا کانسیکوینسز کیا ہوتا ہے؟ اب الکوہل منع تو نہیں ہے، لیکن you can't drive if you are drinking alcohol. آپ الکوہل ڈرنک کر کے ڈرائیو نہیں کر سکتے. پھر ٹیسٹ بھی لے لیتے ہیں، کیوں گاڑی ویگل کر رہی ہے، ایسے کیوں جا رہی. بابا الکوہل ہی بند کر دو. ایسی چیز کہ جس سے انسان کا نقصان ہو رہا ہے، عقل ضائع ہو رہی ہے. تو یہ تو ایک مثال دی ہے. باقی جو چیزیں ہیں جیسے مثلاً کئی سارے جھوٹ، اب یہ تو ہر ایک کو پتہ ہے کہ جھوٹ چاہے کوئی دین کو مانے یا نہ مانے، جھوٹ کو سمجھتا ہے کہ انسان کے لیے نقصان دہ ہے. اور زبان کے لیے کسی چیز کو اگر کہا گیا ہے تو وہ صدق کہا گیا ہے، یعنی سچائی بیان کرو، جھوٹ سے پرہیز کرو. تو گناہ در حقیقت اپنا نقصان کرنا ہے. بات دینداری کی نہیں ہے کہ انسان نے یہ کیا کہ پکڑ کر اپنی انگلیاں کاٹ لی، اپنا نقصان کر دیا. یہاں پہ بات یہ نہیں کہ کتنے دیندار ہو کتنے دیندار نہیں ہو. ایک چھوٹی سی حکایت کہ پروردگار رسول اللہ سے کہتا ہے کہ جاؤ میرا بندہ، جناب جعفر کے لیے، کہ جناب جعفر تیار، کہتے ہیں میرے اس بندے کو جا کر کے میرا سلام پیش کرو. تو پوچھا جناب جعفر سے کہ پروردگار آپ کو سلام کہہ رہا ہے، آخر ایسی کیا آپ نے ایسا کون سا عمل انجام دیا کہ پروردگار آپ سے اتنا خوش ہے؟ تو کہا کہ مجھے ویسے تو کچھ نہیں، میں نہیں جانتا، لیکن قبل از اسلام، کہ اس سے پہلے کہ میں نے اسلام قبول کیا، اس وقت بھی، اس عالم میں بھی میں نے 3 گناہ کبھی نہیں کیے. ایک شراب نہیں پی، دوسرا زنا نہیں کیا، تیسرا بت پرستی نہیں کی. جبکہ دین اسلام پر نہیں تھے، لیکن یہ 3 گناہ نہیں کیے. کہا کیوں نہیں کیے؟ اس لیے کہ شراب، کیوں وہ کام کروں کہ جس سے عقل زائل ہو جائے. کہ انسان شراب پینے کے بعد کیسی اس کی حالت ہوتی ہے؟ دیوانہ لگ رہا ہوتا ہے، بے وقوف لگ رہا ہوتا ہے. میں بھی پاسبل تو اپنے سارے سیکرٹس بھی آگے شیئر کر دے. دوسرا یہ کہ زنا نہیں کیا. کیوں نہیں زنا کیا؟ کہا کہ اس لیے کیونکہ میں اپنی عفت اور پاک دامنی کی حفاظت کرنا چاہتا ہوں. خود میں اپنی عزت کرتا ہوں، لہٰذا میں زنا کی طرف نہیں جاتا. اور بت پرستی کے بارے میں لکھا تو نہیں ہے، لیکن بت پرستی کا کیا نقصان ہے؟ خدا کے علاوہ کسی کو اس کا شریک قرار نہ دو. سب سے پہلے تو یہ کہ شارٹ کر کے کہ بت، ہر انسان کے دل میں ایک بت ہوتا ہے. کہ رسول اللہ کی حدیث ہے کہ روز محشر تم اسی کے ساتھ محشور کیے جاؤ گے جس سے تم اس دنیا میں محبت کرتے تھے، جس کا تم اس دنیا میں تعقب کرتے تھے.
جس کے پیچھے تم اس دنیا میں جاتے تھے روز محشر اسی کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے. اب ہم جتنی دفعہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جتنا رسول اللہ سے اپنی محبت کا اظہار، اہل بیت سے اپنی محبت کا اظہار کریں، عملاً ہم نے کس سے محبت کی؟ عملاً دنیا میں ہم کس کے پیچھے گئے؟ بہت حیف ہے کہ ہم اس چیز کے پیچھے جائیں جو کہ فنا پذیر ہے، فنا ہو جائے گی. اور روز محشر جب ہمیں اٹھایا جائے گا تو کیا مٹی کے ساتھ اٹھایا جائے گا؟ یعنی مکان کی اگر کسی کو خواہش ہے، یہ بت ہے انسان کے دل میں، بت پرستی کیوں نہ کرے. وہ ٹھیک ہے کہ وہ بت جو پتھر کا اور مٹی کا بنا ہوا ہے وہ نہیں کرے، جو سامنے بت نظر آ رہا. بابا ہر انسان نے اپنے دل میں ایک بت بنایا، اس بت کا کیا ہوگا؟ بت کی قسمت میں ہے ٹوٹ جانا، اور جب بت ٹوٹتا ہے، دل کا بت ٹوٹتا ہے تو دل بھی ٹوٹتا ہے، انسان کا دل ٹوٹ جاتا ہے. تو سب جو گناہ کا فلسفہ در حقیقت یہ کہ گناہ انجام نہ دو. کیوں؟ کیونکہ یہ انسان تیرے لیے نقصان دہ ہے. وہ خدا جو 70 ماؤں سے زیادہ چاہتا ہے، محبت رکھتا ہے ہم سے، وہ یہ چاہتا ہے کہ ہم اپنا نقصان نہ کریں. بس اپنی گفتگو کو تمام کرتی ہوں، حالانکہ اور بھی چیزیں بہت ساری ایسی، کیونکہ جب ایسے محافل ہوتے تو ایک طرح سے ایک موقع ملتا ہے. ہم در حقیقت ہم دین میں اپنے مسائل کو ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں. ہم ادھر ادھر دوسری جگہوں پہ کیوں جائیں؟ ہم دوسرے لوگوں سے جا کر کے کیوں نہیں ہمیں دین میں اپنے مسائل کا حل ملتا ہے. یعنی انسان، ہر انسان، کسی کی بھی زندگی ایک جیسی نہیں گزر رہی ہوتی ہے، اسٹریٹ کسی کی بھی زندگی نہیں. 3 چیزیں ہر انسان کو اپنی زندگی میں جو وہ فیس کر رہا ہوتا ہے: ایک آزمائش، مشکلات، ٹھیک ہے، چیلنجز. دوسری چیز کیا ہے؟ اس کی ڈیزائرز، اس کی خواہشات، کچھ حاصل کرنا چاہتا ہے. اور تیسری چیز کیا ہے؟ خوف. ٹھیک ہے، آزمائش، اس کی خواہشات، اور تیسری چیز اس کا خوف. یہ تمام یہ چیزیں جو ہیں وہ انسان کی مشکل ہے. تو اب یہ جو مشکلات اس کی زندگی میں آتی، بعض دفعہ وہ بہت ایگزاسٹ ہو جاتا ہے، بعض دفعہ اپنی کچھ عادتوں سے پیچھا چھڑانا چاہتا ہے، تمام چیزیں، یا کچھ چیزوں کو حاصل کرنا چاہتا ہے، یا کسی کا خوف ہے، یا بیماری آ جاتی ہے. لیکن ایک دفعہ انسان ایگزاسٹ کیوں ہو جاتا ہے؟ ہمت کیوں ہار دیتا ہے؟ کیوں؟ کیونکہ اپنا رابطہ اس ان لمیٹڈ سورس سے منقطع کر دیتا ہے، گیو اپ کر دیتا ہے. بالکل اسی طرح سے موبائل آپ کا ہے، تمام فیچرز اس موبائل میں موجود ہیں، ٹھیک ہے. اگر ہماری موبائل کی بیٹری ڈاؤن ہو جائے تو ڈزنٹ میٹر اس میں کتنے بھی فیچرز موجود ہوں، اٹ وونٹ ورک، کام نہیں کرے گا. ہمیں کیا ضرورت ہے؟ پلگ لگائیں، اس کو ایک سورس سے کنیکٹ کریں تاکہ وہ ریچارج ہو. اور بعض دفعہ جب موبائل کا بہت کم چارج ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ چلو ٹھیک ہے، کسی سے بات کرنی، ہم چارج کر کے کرتے ہیں تاکہ ہمیں اطمینان ہو جائے کہ یہ ڈسکنیکٹ نہیں ہوگا. بالکل اسی طریقے سے ہماری اور آپ کی زندگیوں میں بھی ہوتا ہے کہ ہم ایگزاسٹ اس لیے ہو جاتے ہیں، ہم ہمت اس لیے ہار دیتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ اس لامحدود ذات سے ہمارا رابطہ منقطع ہو جاتا ہے. یہ رمضان کا مہینہ پروردگار کی برکتوں کا، رحمتوں کا بہت زیادہ فضیلتیں ہیں، جتنا بیان کیا جائے کم ہے. یہ تو وہ چیزیں ہیں جو ہمیں اور آپ کو معلوم ہے، وَإِلَّا عالم ملکوت میں اس کی حقیقت اس سے بھی کئی گنا زیادہ بڑھ کر ہے. اس پروردگار کا شکر ہے کہ اس نے امت محمدیہ میں اس ماہ کو رکھا اور اس کے ذریعے سے ہمارے گناہوں کی مغفرت کا ذریعہ ہمیں قرار دیا. اور اس کا اصل ہدف اور مقصد یہ ہے کہ ہم اپنی خود سازی کریں، خود شناسی، خود یابی اور خود سازی. ہم اپنے آپ کو بہتر کریں بخدا. اگر اس ماہ رمضان میں، امام جعفر صادق یہ کہتے ہیں کہ وائے ہو اس شخص پر کہ جو ماہ رمضان میں نہیں بخشا جائے تو پھر کب بخشا جائے گا. یعنی اگر ماہ رمضان میں بخشش نہیں ہوتی تو پھر کب؟ اور بخشش کی نشانی کیا ہے؟ گناہوں کی بخشش ہو گئی. بخشش کی نشانی کیا ہے؟ کہ ہمارے اندر تبدیلی آ جانا. اگر ماہ رمضان کے بعد ہمارے اندر تبدیلی نہیں آتی ہے تو اس کا مطلب بخشش نہیں ہوئی ہے، اس کا مطلب توفیق خداوندی شامل حال نہیں ہوئی ہے. کیونکہ سب سے پہلے تو یہی ہے نا کہ مغفرت کا، یہ جو بیچ کا مغفرت ہے، تو مغفرت، ہم اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہے ہیں تو ہم کیا کریں؟ ہم خود اقرار کر رہے ہیں. سب سے پہلے تو ہمیں اپنے شارٹ کمز کو ایکسیپٹ کرنا پڑے گا. سب سے پہلا اسٹیپ یہی ہے، اپنے آپ کو قوی بنانے کے لیے سب سے پہلے اپنی ہماری جو پرابلم ایریاز ہے اس کو ہم ورک آؤٹ کریں کہ ہاں یہ میرا مسئلہ ہے. پہلے ایکسیپٹ تو کریں کہ یہ میرا مسئلہ ہے. بہت عجیب سی بات ہے، میں واقعی شارٹ کرنا چاہتی ہوں. عجیب سی بات ہے، دیکھیں ہر چیز کے ایکسپرٹ ہوتے ہیں. اگر آپ بیمار ہو جاتے ہیں تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ ہم کسی لائر کو جا کے دکھائیں، ٹھیک ہے. ہمیں اگر کوئی کیس لڑنا ہے تو ہم کسی ڈاکٹر کے پاس نہیں جائیں گے. ہر چیز کا ایکسپرٹ ہوتا ہے نا. بیمار ہوں گے ڈاکٹر کے پاس جائیں گے. ہمیں اگر اپنے گھر میں کسی بھی چیز کے لیے ضرورت ہے انجینئر کے پاس جائیں گے، گھر کے ڈیزائن کے لیے وغیرہ وغیرہ. بات کو شارٹ کر رہی ہوں. دین کے لیے نہیں میرے سمجھ میں آتا کہ کسی ایکسپرٹ کے پاس جا کر کے اس کی رائے کیوں نہ لی جائے. میں تفسیر بالرائے کی بات کر رہی ہوں. اور یہاں سے میں اس بات پر آنا چاہتی ہوں کہ دین کے احکامات جو کہ تمام عالم اسلام، تمام جتنے بھی علماء ہیں کہ اس بات کو یعنی تمام متفق ہے. جیسے کہ میں پردے کی بات ہے، کیوں نہیں اس کا ذکر کیا جائے؟ اس میں خوف کی کیا بات ہے؟ ٹھیک ہے نا. کی بات ہے اسپیکر وہ ڈرتے کہ اس بات کا ذکر نہ کرے. بابا خدا نے اس کا حکم جاری کر دیا ہے، ہمارے اور آپ کے لیے اس میں فائدہ ہے. بلیو می،
کہ اگر خدا نہ کرے کبھی ایسا ہو یا ایمان کی حالتیں اونچی نیچی ہوتی ہیں، میری ایمان کی کوئی بھی حالت ہو لیکن حجاب نہیں چھوڑتی، کیونکہ مجھے اس کو کرنے کے بعد اس چیز کا ایک ریئلائزیشن ہو گیا ہے کہ یہ خود میرے لیے ہے، اس میں خود میرے لیے عزت ہے، بلندی ہے، ایک طرح سے جسے کہتے ہیں کہ گریس ہے، ٹھیک ہے. اس میں پروردگار نے جو عورت کے لیے حجاب رکھا ہے کس لیے رکھا ہے؟ اس لیے رکھا ہے تاکہ وہ رسپیکٹ فل نظر آئے. رسپیکٹ چاہیے یا تعریف چاہیے؟ کیا چیز چاہیے وہ ڈیسائیڈ کریں. فالتو کی تعریف چاہیے، رسپیکٹ چاہیے. پروردگار نے عورت کے لیے حجاب رکھا ہے، پردہ رکھا ہے تاکہ اسے رسپیکٹ کی نگاہ سے دیکھا جائے، واجب کیا ہے. اب اس میں اپنی رائے نہیں چلتی، یعنی قرآن نے جو آیات قرآن ہیں اس پر تفسیر بالرائے حرام ہے. اب یہ بے حجابی کا کیا گناہ ہے، اس کا کتنا عذاب، میں یہ ابھی بیان نہیں کر رہی ہوں. میں بھی یہ بیان کر رہی ہوں کہ ہمارے لیے نقصان دہ، اس دنیا میں بھی ہمارے لیے نقصان دہ ہے. اس پہ تفسیر بالرائے نہ کریں. خدا نے اس کو واجب قرار دیا ہے، اللہ نے قرآن میں اس کے لیے آیت آئی ہے. تمام امت مسلمہ، تمام علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ یہ واجب ہے. نہیں کرتے تو مان لو کہ مطلب یہ غلط چیزیں نہیں کرتے، نقصان ہے، خدا کو کوئی نفع و نقصان نہیں پہنچایا جا سکتا. تو دین میں بھی دین کے ایکسپرٹ سے جا کر کے اس کے لیے رائے لینی چاہیے جب ہم ہر چیز میں اس کے ایکسپرٹ کی طرف جاتے ہیں. اور اللہ رب العزت ارحم الراحمین ہے. ایک مومن مسلمان دو چیزوں کے درمیان اپنی زندگی بسر کرتا ہے تاکہ وہ هم الفائزون میں سے قرار پائے، خوف اور رجا. اس پروردگار سے خوف بھی اور اس پروردگار سے رجا یعنی امید. کبھی بھی اپنی امید کو اس سے منقطع نہ کرے. روز معراج جب رسول اللہ معراج پر جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ پروردگار تو نے مجھے اپنی ملاقات کے لیے بلایا، میں تجھ سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ تجھے سب سے زیادہ کیا چیز پسند ہے؟ تو پروردگار نے کہا کہ توکل، میرے بندوں کا مجھ پر توکل یعنی اعتماد، خدا پر اعتماد، اس سے امید. اور ایک واقعہ چھوٹا سا کہ وہ ارحم الراحمین ہے. ہم نا امید نہ ہو جائے کہ پتہ نہیں ہم نے زندگی میں کیا کیا، اب ہم آگے کیسے بڑھیں گے، اب ہم ان مقامات کو کیسے حاصل کریں گے. عزیزان، وہ مقامات ہم کہتے ہیں وہ فلاں بہت بڑا عارف ہے، وہ بہت پہنچے ہوئے بزرگ ہے، وہ بہت پہنچے ہوئے عالم دین ہے یا مولانا. کیا خدا نے وہ مقامات صرف ان کے لیے مقرر کیے، ہمارے لیے نہیں، ہر انسان کے لیے. کیوں؟ کیونکہ ہر انسان کی روح کی حقیقت بہت عالی، وَنَفَخَ فِي الصُّورِ مِن روح، کہ پروردگار نے انسان کی روح کو اپنے آپ سے منسلک کیا ہے کہ میں نے انسان تجھ میں اپنی روح، یعنی آدم میں اپنی روح پھونکی ہے. اب جیسے بیت اللہ کہتے ہیں، اللہ کا گھر تو اللہ اس میں ہے نہیں، نسبت کی بات ہے، وہ خدا اس سے مبرہ ہے. ٹھیک ہے، یعنی خدا نے انسان کی روح کو خود سے منسلک کیا ہے، خود سے نسبت دی ہے. تو انسان کی حقیقت بہت عالی ہے. انسان اس سے بلندتر ہے کہ کسی فانی ہونے والی چیز پر حسد کرے. انسان اس سے بلندتر ہے کہ وہ کسی فنا ہونے والی چیز پر حریص ہو جائے اور اس کا تعاقب کرے. انسان اس سے بلندتر ہے کہ وہ عام طرح کی نفرتوں اور محبتوں کو اپنے اندر جگہ دے. انسان ان تمام چیزوں سے بہت بلندتر ہے. انسان کی معراج در حقیقت اللہ رب العزت کی ذات ہے. خدا نے انسان کو اپنے لیے، یعنی انسان کے لیے تمام کائنات خلق کی اور انسان کو اپنے لیے خلق کیا، اور وہ ارحم الراحمین ہے. رسول اللہ معراج پہ جاتے پوچھتے تجھے پروردگار کہا کہ توکل. اور کس قدر پروردگار کو توکل پسند ہے، پروردگار سے امید، کہ اسی معراج میں، کیونکہ رسول اللہ کے نگاہوں پہ تمام جتنا بھی اول تا آخر جو کچھ ہو رہا ہے وہ تمام ان کی نگاہوں کے سامنے پیش کیا گیا. تو رسول اللہ بتاتے ہیں، تو رسول اللہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص کو میں نے دیکھا کہ جس کے لیے حکم نافذ کر دیا گیا کہ اسے جہنم میں جا کے لات مار کے دھکا دے کر کے اسے جہنم میں جا کے پھینکا. جہنم کے فرشتے اس شخص کو لیے جا رہے تھے. وہ شخص جس کی برائیوں کا پلڑا بھاری، جس کے گناہ بہت زیادہ ہیں، ابھی اس شخص کو جہنم میں ڈالا جا ہی رہا تھا کہ اس شخص نے پلٹ کر اپنے پروردگار کی طرف دیکھا. پروردگار نے کہا کہ رک جاؤ، میرے بندے نے میری طرف امید کی نگاہ سے دیکھا ہے. کہا کہ میرے بندے تو نے میری طرف امید کی نگاہ سے دیکھا، کیسے، کیوں؟ تو کہا کہ پروردگارہ بے شک میں تیرا گنہگار بندہ تھا، میں معصیت کرتا تھا، لیکن میرے دل میں تیری محبت بھی تھی. بس میری امیدیں تجھ سے وابستہ ہیں، جو میرا توکل ہے تجھ پر وہ مجھے تیری طرف متوجہ کر رہا ہے کہ تو مجھے آج معاف کر دے. تو پروردگار نے فرشتوں سے کہا کہ گویا جھوٹ بول رہا ہے، جبکہ یہ جھوٹ بول رہا ہے. اگر اس کا مجھ پر توکل ہوتا، اگر اس کی امید واقعی مجھ سے وابستہ ہوتی تو یہ یہاں نہ کھڑا ہوتا. لیکن پھر بھی جو اس نے مجھے امید کی نگاہ سے دیکھا ہے، فرشتوں اس کو چھوڑ دو اور جہنم سے آزاد کر دو. پروردگار کتنا ارحم الراحمین ہے.